سب سے پہلے تو میں یہ مبارکباد دوں گا قاری خوشنود صاحب کو کہ تم ان خوش نصیبوں میں ہو کہ جن کے ماتھے پہ جب صحرا سج رہا ہے تو اللہ کے کرم سے ماں باپ کا سایہ موجود ہے تمہارے سر پہ، ورنہ ایسا بھی بہت دفعہ ہوتا ہے کہ گھر میں شادی ہے بیٹی کی یا بیٹے کی، اس موقع پہ سارے رشتہ دار ہیں، پریوار والے، خاندان والے، خالائیں، خالو، ماموں، مامیاں، تایا، چچا، پریوار والے سب ہیں، مگر ماں کا سایہ سر پہ نہیں ہے۔ اس موقع پہ ہر کسی کی آنکھ میں نمی ہوتی ہے کہ جس باغ سے یہ باغباں، یعنی جس باغ کے یہ پھول ہیں آج وہ باغباں نہیں ہے۔ سوچو وہ کیسا ایک غم کی کیفیت بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے کہ آج جب باقی رشتہ داروں کو اتنی خوشی ہے، آج ان کی ماں بقید حیات ہوتی تو وہ کتنی خوش ہوتی ہیں۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ مگر آپ مبارکباد ہیں کہ آپ کے سر پر آپ کی ماں کا بھی سایہ ہے اور الحمدللہ آپ کے والد ماجد کا بھی سایہ ہے۔ مولا تعالیٰ ان کا سایہ دراز رکھے اور وہ دن بھی آئے کہ وہ اپنے پوتی پوتوں کی شادیاں دیکھیں، سبحان اللہ۔ چونکہ اولاد ہونے پر صرف ماں باپ ہی کو مسرت و شادمانی نہیں ہوتی ہے، دادی دادا کو تو اولاد سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، خوش نصیب ہیں آپ۔ میں نے یہ دیکھا اور کل کو آپ بھی دیکھیں گے کہ جب آپ کے ماتھے پہ یہ صحرا، اور میں کہوں گا کہ صحرا پھولوں کا ہی ہونا چاہیے، مطلب وہ ہو جو شرعی دائرے میں ہو، یہ صحرا جب آپ کے سر سے باندھا جائے گا، اور میں بتا دوں اگر صحرا پھولوں کا ہے یا وہ غیر شرعی نہیں ہے تو مباح ہے۔ اس کو بعض لوگ ناجائز کہتے ہیں، غلط ہے ان کا کہنا، یہ اصلاً مباح ہے، باندھا جا سکتا ہے، نہیں بھی باندھے تب بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن امامہ باندھ لینا اس موقع پر بڑی برکتوں کی بات ہے، یہ فعل نیک ہے۔ بلکہ میں تو شادی کے پروگرامز میں اس بات کا مشورہ دیتا ہوں کہ دولہے کے بھی امامہ باندھا جانا چاہیے، اور دولہے کے ساتھ جو باراتی جا رہے ہیں ان کے سروں پہ بھی امامہ باندھا جانا چاہیے، تاکہ جہاں پہ بارات جائے وہ لوگ کہیں یہ تو نبی کے غلاموں کی بارات آ رہی ہے، سبحان اللہ، نبی کے شدائیوں کی بارات آ رہی ہے، اور حضور کا امامہ سنتوں یعنی سبحان اللہ سروں پہ سنتیں سجی ہوئی ہوں گی، چہرہ بھی پروقار لگے گا، الحمدللہ برکتوں کا بھی مزید نزول ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کل کو دیکھ لینا جب ان کے سر سے صحرا باندھا جائے گا، اور جناب والا وہ گھڑی آئے گی کہ جب یہ گھر سے رخصت ہو رہے ہوں گے، آپ دیکھنا ان کی ماں کی آنکھ میں بھی آنسو ہوں گے اور ان کے والد ماجد کی آنکھ میں بھی آنسو ہوں گے۔ یہ آنسو کیوں ہیں؟ موقع خوشی کا ہے، تو بتایا گیا یہ آنسو بھی خوشی کے ہیں، مگر ان آنسوؤں کو اگر الفاظ کا پیرہن دیا جائے، ان آنسوؤں کے پاس اگر بولنے کی طاقت ہو، تو گویا کہ یہ آنسو آج اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، بیٹے یہاں تک انگلی پکڑ کے چلنا ہماری ذمہ داری تھی، اب گھر کی ذمہ داری سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میرے لال، آج کے بعد تمہیں گھر کا ماحول بیلنس بنا کے رکھنا ہے، چونکہ آنے والی دلہن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اسے بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، اسے بھی عزتیں دی جائیں، اسے بھی پیار دیا جائے، اسے بھی مان و سمان دیا جائے۔ ظاہر ہے وہ اپنے ماں باپ کا پیار چھوڑ کے، اپنے گھر والوں کی محبتیں چھوڑ کر کے، اور ان کے پیار کے نشیمن کو چھوڑ کے وہ تمہارے سہارے پہ آتی ہے، اس کو بھی قرار زندگی ملے، اس کو بھی وقار ملے گھر میں آ کے، تاکہ وہ اپنی میکے میں جا کر کے کہے کہ میرے ماں باپ اللہ کا شکر ادا کرو، میں بھی اور آپ بھی، کہ اللہ نے مجھے ایسا سسرال دیا کہ مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ میں کہیں غیر جگہ پہنچ گئی ہوں، سبحان اللہ، ایسا بنے۔ اور یہ اس وقت اس لیے بھی روتے ہیں کہ بیٹے ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لڑکے شادی سے پہلے بالکل ٹھیک تھے، مگر شادی کیا ہوئی میاں اب تو وہ ماں باپ سے رخے رخے نظر آتے ہیں، عجیب سے ان کے منظر ہو گئے، نظریں کیا بدل گئیں کہ نظارے بدل گئے، کشتیاں کیا بدلی کہ کنارے بدل گئے۔ اب وہ ماں باپ کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اگر وہ کچھ ڈانٹ دے ماں باپ، کسی بات پہ کچھ کہہ دیں، تو پتہ یہ چلا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے سامنے ہی ماں باپ کی بے عزتی کرنے لگتے ہیں۔ ایک جملہ میں نے کہیں پر پڑھا تھا، بڑا اچھا لکھا تھا کسی لکھنے والے نے، کہ اولاد کا زوال اس دن شروع ہو جاتا ہے، اولاد کی تباہی کی تاریخ کی تمہید کا آغاز ہوتا ہے جب اس کے ماں باپ اس کے سامنے اپنے خیالات کا
کا اظہار کرتے ہوئے ڈرنے لگے. جب ماں باپ اپنی اولاد سے ڈرنے لگے تو سمجھ جاؤ اب اس گھر میں تباہی کا آغاز ہو چکا ہے. ارے بات تو تب ہے کہ جب تم اولاد والے بھی ہو جاؤ, بال بچے والے ہو جاؤ, اور تمہارا باپ تمہارے بچوں کے سامنے تمہیں ڈانٹ دے تو سر اوپر نہ اٹھاؤ ادب کی وجہ سے. جب تم ایسا اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو گے تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. میں نے ایک مشورہ اور دیا ہے تقریروں میں, اسی سال میرے ذہن میں آیا یہ, اور آج بھی میں کہہ دیتا ہوں کہ جب بارات نکلے تو ماں باپ کا ہاتھ سر پہ رکھواؤ. بولو سبحان اللہ. ارے زور سے بولو نا. ماں کا ہاتھ سر پہ رکھواؤ. اچھا یہ تو ان کے لیے ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں. کئی دفعہ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ ماں زندہ نہیں ہے یا باپ زندہ نہیں ہے یا دونوں زندہ نہیں ہے, ایسا بھی ہوتا کہ نہیں ہوتا. تو ان کی جب بارات جائے تو وہ کیا کریں, تو کم از کم ان کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ گاؤں سے باہر, اپنی بستی سے باہر بعد میں نکلیں, ان کی قبر پہ جا کے فاتحہ پہلے پڑھیں تاکہ انہیں اس بات کا احساس نہ ہو کہ آج ہمارے بیٹے نے سب کو یاد کیا, ہمیں یاد نہیں کیا, بلکہ انہیں خوشی ہو مالک تو نے اولاد دی تو ایسی جو نہ ہمیں غم میں بھولتی ہے اور نہ خوشی میں بھولتی ہے. چونکہ انہی ماں باپ کی لگائے, انہی ماں باپ کے چمنستان کے تم شگفتہ پھول ہو, ان کی قبروں پہ جاؤ انہیں پتہ چلتا ہے. وہ تو نادان لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کانٹیکٹ ٹوٹ جاتا ہے, ایسا نہیں ہے, ٹوٹتا نہیں ہے. حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ میت جو ہے یعنی اس کی روح تمہارے قدموں کی آواز کو بھی سن لیتی ہے. سبحان اللہ. زور سے بولو ذرا سبحان اللہ. تو قاری صاحب انشاءاللہ آپ تو یہ عمل کریں گے ہی, ماشاءاللہ کرتے ہی ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے والد نے آپ کو حافظ قرآن بنایا. آپ ایک وقت سے کافی کئی سالوں سے ماشاءاللہ مسلسل بچوں کو پڑھا رہے ہیں, ان کو تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے اٹائلہ معافی میں دین کا کام تیزی سے ہو رہا ہے. سبحان اللہ. زبیر حسانی صاحب بھی ادارہ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ مدرسے چلتے رہنا چاہیے, اور ماشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کل جب آپ کی بارات جائے گی تو آپ اپنے والد ماجد کا دستے شفقت بھی اپنے سر پہ رکھیں گے, اور اپنی ماں کا مبارک ہاتھ بھی اپنے سر پہ رکھیں گے, اور اس کے بعد گھر سے نکلتے ہوئے کہیں گے ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے, اب ہم تنہا نہیں چلتے, دوا بھی ساتھ چلتی ہے, ابھی زندہ ہے ماں میری, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. ذرا زور سے بول دو نا یار سبحان اللہ. وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے, وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے, وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے, جنت کا مزہ لیں گے. جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے, جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے, دیکھیں گے وہ گھر اپنا جنت کی بہاروں میں, دیکھیں گے وہ گھر اپنا جنت کی بہاروں میں, جو آج درودوں سے ہونٹوں کو سجا لیں گے. اللہ اللہ. میں بیٹے والوں سے بھی کہتا ہوں, بیٹی والوں سے بھی کہتا ہوں, اب ماشاءاللہ یہاں بارات جا رہی ہے, یوں یہ کہہ لو کہ یہاں آپ بیٹے والے ہیں, مگر چونکہ جہاں پہ یہ بارات جائے گی کل کو وہاں بیٹی والے ہیں. میں اس موقع پہ بیٹیوں کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ جب بیٹی کی ڈولی اٹھائی جاتی ہے گھر سے تو وہ باپ جسے زندگی میں کسی نے بہت کم روتے ہوئے دیکھا, جس کا سینہ فولاد کی طرح مضبوط, جس کے ارادے بڑے مضبوط پہاڑ کی طرح, جو کبھی ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھا گیا. میں نے دیکھا ایسے مضبوط باپ حضرات کو بھی کہ بیٹی کی جب ڈولی اٹھتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں, بلک بلک کے رونے لگتے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا, دل کا پیمانہ چھلکنے لگتا. یا اللہ یہ باپ اتنا کیوں رو رہا ہے, آج اس کا پیمانہ اتنا آنکھوں سے کیوں چھلک رہا ہے. اے لوگ
لوگوں وہ باپ اس لیے روتا ہے کہ میری لخت جگر، میری نور نظر، اے لوگوں باپ غریب ہو یا امیر ہو اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اسکول آنے سے اگر بچیاں لیٹ ہو جائیں تو باپ وہ ہوتا ہے کہ اسکول پہنچ کے خبر لیتا ہے میری بیٹی واپس آئی کیوں نہیں۔ اور اے لوگوں اس امت میں کرم ہے میرے نبی کا، وہ دور دوسرا تھا جب بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے۔ آج بھی حضور کی امت میں اللہ کے کرم سے حضور کے صدقے میں یہ بات موجود ہے۔ کچھ لوگوں کی بات الگ ہو سکتی ہے ورنہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ گروی رکھ جائیں وہ گوارا کر لیں گے، مگر بیٹی کو سسرال میں غم پہنچے یہ باپ کے کلیجے سے برداشت نہیں ہو پاتا ہے۔ وہ خود کو بیچ دیں، اگر گروی رکھنے کا نمبر آئے گروی ہو جائیں، زمینیں بھی بیچ دیتے ہیں ماں باپ۔ بتاؤ کیوں بیچتے ہیں؟ تاکہ میری بیٹی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بیٹیوں سے یہ پیار کس نے دیا؟ میرے نبی نے دیا۔ اے لوگوں تو بیٹیوں کی ڈولی اٹھتے ہوئے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ باپ ٹوٹ جاتا ہے۔ ماں کا ٹوٹنا تو سمجھ میں آتا ہے، ماں کا رونا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر باپ اتنا کیوں رو رہا ہے؟ یقیناً باپ کے ذہن میں بڑے خیالات آتے ہیں۔ اے بیٹی اب تو دوسرے گھر جا رہی ہے، میری عزت تیرے ہاتھ ہے، اے میری لخت جگر۔ اور یہاں یہ بھی کہوں گا میری بیٹیاں صبر کرو، صبر کا نتیجہ اتنا اچھا آتا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے واقعات دیکھے ہیں جہاں بیٹیوں کو بہت ستایا گیا، تانے دیے گئے، مگر انہوں نے صبر کا بندھن توڑا نہیں، صبر کا دامن چھوڑا نہیں، اور جو ضبط کی لکیر تھی اس کو کراس نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جن گھروں میں ان کی زندگی جہنم بنی ہوئی تھی بیٹیوں کی صبر و رضا کی وجہ سے، وہی گھر ان کے لیے جنت بھی بن گئی۔ تلاش کر لو، اپنے گاؤں میں تلاش کر لو ایسے گھر، بے شک بے شک تلاش کرو۔ آپ اپنا ذہن دوڑاؤ، رشتہ داریوں میں ایسی بیٹیاں، ایسی بہنیں سماج میں تمہیں ملیں گی جنہوں نے گھر میں فاقے کیے مگر آ کر کے اپنے باپ کو نہیں بتایا۔ بولو زور سے بولو، پریشانیاں اٹھائیں، ساس سسر کے تانے سنے، لیکن صبر کا نتیجہ یعنی نہ سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں اس کا بگڑتا ہوا گھر بچ گیا۔ ایسی بیٹیوں کو سلام کرو۔ اور دوسری طرف میں لڑکے والوں سے کہوں گا کہ کبھی بھی دلہنوں کو تانے مت دو کہ یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، یار اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا، تم کہتے ہو یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا۔ اور دوسری بات، اگر آپ کے سسرال والے ساری آراضی بھی تمہارے نام کر دیں اور تمہاں اگر ٹھلری ہو، تم بالکل نیل بٹا نیل 0 بٹا سناٹی ہو، تو اسے بھی بیچ کے کھا جاؤ گے اور کیا بچے گا بتاؤ۔ لیکن تم اگر محنتی ہو، جفا کش ہو، تو اپنی دلہن سے کہو گے کہ کوئی بات ہو تو ہم سے کہا جائے۔ اب ہمارے گھر کا کسی بھی طریقے کی کوئی منفی بات اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ الحمدللہ الحمدللہ اس کا بھی گھر آباد رہے گا، تمہارا بھی آباد رہے گا۔ ایک حدیث شریف اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور یہ حدیث شریف جو ہے، حدیث یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ ذرا زور سے بولو یار، نکاح کے ذریعے رزق کا کیا مطلب ہے؟ نکاح ہو گیا تو خرچہ آپ کا بڑھ گیا نا، اب تک تو آپ کا اکیلے کا خرچہ تھا، اب بیوی کا بھی ہو گیا۔ اور حضور کہہ رہے ہیں اس حدیث کا لب لباب یہ ہوا کہ نکاح کرو گے تو رزق بڑھے گا، اور یہاں رزق جو ہے بڑھ رہا ہے تو یاد رکھو کنویں کا پانی بھی تب تک ہی بڑھتا جب تک نکالا جاتا ہے، درختوں کے آم پھل فروٹ بھی تبھی تک آتے ہیں جب تک توڑے جاتے رہتے ہیں۔ تو جب تمہارا خرچہ بڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک آمدنی کے ذرائع بھی بڑھا دے گا تمہارے۔ اب اس کو اور آسان کر کے لک تھا، نصیب، ستارہ، قسمت کا اکیلا تھا، اب وہ جو آئی ہے وہ صرف اپنا پیٹ تھوڑی ساتھ لے کر کے آئی ہے، اپنا نصیب بھی اپنے ساتھ لے کر کے آئی ہے۔ اب اس کا قدم، کتنی مثالیں میں نام کے ساتھ بھی بتا سکتا ہوں، کتنی مثالیں کہ پہلے معاملہ نہیں بنتا تھا، حالات اچھے نہیں تھے، لیکن دلہن کے قدم گھر پہ آئے، ماشاءاللہ کاروبار چل پڑا۔ تو مونچھوں پہ تاؤ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا ٹیلنٹ ہے، کیا پتا تیری بیوی کا ٹیلنٹ ہے؟ ارے بولتا کیوں نہیں ہے خدا کے بندے؟ کیا پتا تمہاری بیوی کی قسمت کے صدقے میں تمہارا بھی کام بن گیا؟ تو یہ سوچنا کہ صرف ہم اپنے نصیب کی وجہ سے چمک رہے ہیں، نہیں،
آنے والی دلہن کی قسمت کا ستارہ آیا، اس کے صدقے میں تیرا ستارہ بھی چمک گیا ہے۔ میرے آقا کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو، یعنی نکاح ہوگا تو رزق بڑھے گا، اور بڑھتا ہے۔ زور سے بولو بڑھتا۔ ایک بات اور بتائیں آپ کو، دیکھو میں یہاں کے اوپر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اب ہمارے سنبل میں بھی ہونے لگا۔ قاری خوشنو صاحب 2 منٹ کی بات سن لو، بڑی اہم بات ہے، اور یہ چینل والے جو ہیں ذرا اس بات کو اس کو پھیلائیں ذرا، جو میں کہہ رہا ہوں یہ 1 منٹ کی بات، یہ میں نے ہر جگہ کہا بھی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے وہاں جو مڈھا ہوتا ہے، اس کو مڈھا بولتے ہیں مٹھا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ مڈھا یا مٹھا جو بھی ہے، مٹھا کہہ لو یا مڈھا کہہ لو، یہ جو ہے نہیں، یہ اس معنی کر، اب یہ ہو سب جگہ، ہمارے وہاں بھی شروع ہو گیا، یہ پہلے اتنا نہیں تھا مگر ہونے لگا۔ یہ جو خرچہ شادی سے پہلے یعنی نکاح سے پہلے ہو رہا ہے نا، اگر ہم یہ نکاح کے دوسرے دن کر لیں تو میرے نبی کی سنت ادا ہو جائے گی، مگر ہم سماج سے اتنے پربھاوت ہیں کہ سماج کے چکر میں شریعت والا معاملہ چھوڑ رہے ہیں۔ اب ہماری قوم کی بہن بیٹیاں بوڑھی ہو گئیں، رشتے نہیں آئے، یہ تو گوارا کر لیا، لیکن کوئی صاحب ثروت ہے، صاحب حیثیت ہے، اگر وہ دوسرا نکاح کر لے تو آسمان سر پہ اٹھا لیں گے۔ آج قوم کی کتنی بیٹیاں ہیں جو غیروں میں جا رہی ہیں، مجھے اشارہ کرنے کی ضرورت ہے، بس آپ سمجھ جاؤ، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تعداد لاکھوں میں ہے ایسی بیٹیوں کی، اگر وقت پہ ان کے رشتے، میں جانتا ہوں کہ اس کے لیے موبائل بھی ذمہ دار ہے، ماں باپ کی لاپرواہی بھی ذمہ دار ہے، مخلوط تعلیم بھی ذمہ دار ہے، ہمارے سیکیور ادارے نہ ہونا بھی ذمہ دار ہے، مگر نکاحوں میں تاخیر ہونا بھی اس کا بہت بڑا سبب ہے۔ جب نکاحوں میں تاخیر ہوگی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک تو اس کو برا نہ سمجھا جائے، اگر کوئی اپنی بیوی چند بیویاں وہ کرتا، مثلا وہ 2 شادیاں کرتا، دونوں کے شریعت کے دائرے میں حق ادا کرتا، آپ کو حق نہیں ہے۔ جب قرآن نے اس کو ادھیکار دیا ہے، آپ اس کو برا سمجھیں گے تو قرآن کے مقابلے میں اپنی رائے قائم کر رہے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے۔ دوسری بات اور جو میں کہنا چاہتا ہوں، ایک وجہ اور بن رہی ہے زبیر، یہ بہت ساری ہماری قوم کی بہنیں بیٹیاں، ہم سب کی بہنیں بیٹیاں ابھی جوان ہیں، 25 سال کی عمر ہے، 30 سال کی عمر ہے، 35 کی، یعنی ایسی عمر ہے جو شادی کی عمر ہے، وہ ودوا ہو گئی یا ان کے کسی وجہ سے کہیں طلاق ہو گئی، شوہر فوت ہو گئے، ان بچیوں کے رشتے نہیں آتے۔ یہ بتاؤ مجھے ان بچیوں کا قصور کیا ہے؟ اس کا جواب دو آپ مجھے۔ وہ ایسے ہی بیٹھی رہیں، ان کے ساتھ زیادتی کریں، آپ ظلم کریں؟ تو اس طرف بھی دھیان، کوئی غیر شادی شدہ لڑکا شادی کر رہا، بہت اچھی بات ہے، کر لے، وہ شادی سے برا نہ سمجھے۔ یار یہ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کام کو میرے نبی نے کیا، جب بیواؤں سے نکاح کرنا لوگ برا سمجھتے تھے، تو پوری دنیا کی سب سے عظیم ہستی، بلکہ یہ کہوں کہ پوری کائنات کی سب سے عظیم ہستی، خدا کے بعد جس نبی کا خدا کے بعد جس ہستی کا سب سے اونچا مقام ہے، ہم سب کے پیارے نبی نے اپنا پہلا نکاح کنواری خاتون سے نہیں کیا تھا، 2 مرتبہ کی بیوہ ہو چکی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کیا۔ بے شک ہر گاؤں میں، ہر محلے میں آپ پتہ کر لو کتنی بچیاں ہیں کہ ان کے شوہر فوت ہو گئے تو بعد میں رشتے نہیں آئے۔ تو میں نے اس اعتبار سے کہا ہے، یہ جو برائیاں پھیل رہی ہیں نا، اس کو روکنے کے میں نے 2 طریقے بتائے آپ کو۔ ایک تو یہ کہ غیر شادی شدہ بھی شادی کر لیں، کوئی اس طرح کی کم عمر میں وہ بیوہ ہو گئی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو کر لیں، اس میں برائی نہیں ہے، میرے نبی کی سنت ہے میرے بھائی، اس کو برائی مت سمجھو۔ دوسرے، اگر کوئی شادی شدہ بھی کرتا ہے تب بھی کوئی برائی نہیں ہے، چونکہ یہ حضور کی سنت ہے۔ زور سے بولو حضور کی، اس کو برا مت سمجھو۔ معاشرے کے دباؤ میں آ کے بہت غلط کام ہوتے ہیں اپنے وہاں پہ، کہ معاشرہ کیا کہے گا، سماج کیا کہے گا۔ اب یہ جو مڈھا یا مٹھا یا جو بھی ہے، یہ جو ہے عطاء الرحمن، یہ بھی سماج کی دین ہے، ورنہ جو خرچہ ایک دن پہلے ہو رہا ہے وہ اگر ایک دن بعد ہو جائے تو کیا سمسیا ہے۔ مگر وہ پھوپھیاں کیا کہیں گی، خالائیں کیا کہیں گی، خالو کیا کہیں گے، بہنوئی کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، ارے تو اس کے لیے تو سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا۔ یہ میں بھی سمجھتا ہوں 1-2 کے آدمی کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ سب لوگ اگر سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس ریت کو بدل دیں تو کوئی مشکل کام ہے۔ اب یہ دیکھا دیکھی ہماری طرف بھی شروع ہونے لگا۔
ارے اب کہیں گے حضرت وہ ولیمے میں تو پھر بہت لمبا ہو جائے گا. یہ لمبا ہم نے اور آپ نے کیا. حضور نے تو فرمایا اگرچہ ایک بکری کا ہو, اگرچہ مختصر کھانا ہو, مگر ولیمہ کرو. یہ واجب اگرچہ نہیں ہے مگر میرے نبی کی بڑی پیاری سنت ہے, اس کو زندہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. حضور کی سنت کو زندہ کرو میرے ساتھیوں, یہ حضور کی بڑی پیاری سنت ہے. اور دوسری بات میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ, اپنے بیٹوں کو بھی پڑھاؤ. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں, مثلا آپ نے جہیز تو اپنی بیٹی کو بہت دیا, سنسکار اچھے نہ دیے تو کتنے ہی جہیز دے دو, گھر میں لٹھیے چلتی. اور ہمارے سنسکرت والے مولانا کہہ رہے ہیں کہ مکہ چل رہا, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, وہ چل لیا مکہ چل رہا, صحیح ہے. ارے بلکہ یہ کہہ دو کہ بلڈوزر چل جائے گا. بولو زور سے بولو. بیٹی کو پڑھایا, سنسکار دیے, اچھی تربیت دی, وہ جہاں جائے گی اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے گی. اور بیٹوں سے بھی کہا ہے میں نے کہ بیٹوں کو بھی پڑھاؤ. یہ نہیں ہے کہ ذرا سا وہ پنچایتوں میں چلا وہاں فرما صاحب آپ کہاں جا رہے ہو, اچھا ضرورت سے جا رہے ہو تو ٹھیک آ جائیے, مگر چونکہ جو جا رہی ہے وہ لوٹ کے نہیں آ رہی ہے. ہمارے نگلی سے بھی علماء کرام آئے تھے, وہ بھی انتقال کر کے دکھیں, انتقال بمانا گزرنے. چلیے کوئی بات نہیں, ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا ہوا, چلے گئے کیا ہوا؟ اچھا یہ بڑی غلط بات, حاضری ہو گئی. چلیے ان سے بھی خیر پوچھی جائے گی فون کر, بھئی جب آ رہے ہو تو پھر آخر کا ساتھ نبھاؤ نا. ہاں یہی تو بدروح چل رہا ہے, یہی تو افسوس کی بات ہے. حضرات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے آخر میں جاتے جاتے, بیٹوں کو بھی پڑھاؤ اور بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ. ذرا زور سے بولو. ابھی میں آ رہا تھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ اس گاؤں میں جو اسکول ہے وہ پورے یو پی کا نمبر 1 ہے, ٹاپ ہے. اچھا میرے بالکل پیچھے ہے, ارے تو اس لیے تو نمبر 1 ہے کہ ہم آگے بیٹھے. الحمدللہ بڑی بات ہے, تعلیم پہ توجہ دو پورے یو پی میں. بلکہ بتا رہے تھے کہ سی ایم صاحب نے ایوارڈ بھی دیا ہے, انعام بھی دیا. بڑی بات ہے, تعلیم میں ایسے ہی فوکس کرو, تعلیم پہ ایسے ہی توجہ دو. چونکہ شادیوں میں بھی جو دراریں زیادہ تر پیدا ہوتی ہیں اس کی کوئی جڑ بنیاد تھوڑی ہوتی ہے. سب سے بڑا جو ریزن ہوتا وہ جہالت, جہالت بس. کہ وہ کبھی سسرال میں گئے تو کسی چیز میں کوئی پوچھ گچھ میں کمی ہو گئی تو ان سے شکایت کرنا تو بجا تھا اپنے رشتہ داروں سے کہ بھئی یہ ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے تھا. مگر وہ جب گھر کی لڑائیاں جب باہر آتی ہیں نا, گھر تب ٹوٹتا ہے میرے ساتھ. ورنہ آپس میں نہ اتفاقی ہو جانا تو کوئی بات نہیں, ہو جاتی ایک جگہ برتن ہوتے ہیں تو کھٹک جاتے ہیں. برتن بھی کھٹک نہیں صحیح ہے جو ویلڈنگ سے کام ہو جائے, ایسا نہ ہو جو بعد میں ویلڈنگ سے بھی کام نہ ہو. اس لحاظ سے آپ لوگ اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو تعلیم سے آراستہ کرو. وہ دیکھو شادیاں, سبحان اللہ, ہمارے پیارے نبی کے سادہ نکاح دیکھو, سبحان اللہ. حضرت فاطمۃ الزہرا کا نکاح دیکھو, سبحان اللہ. حضرت زینب کا نکاح دیکھو, سبحان اللہ. اے لوگو حضرت رقیہ کا نکاح دیکھو, حضرت ام کلثوم کا نکاح دیکھو. اے دیکھو میرے نبی کی پیاری 4 بیٹیوں کی نکاح دیکھو, ہمارے پیارے نبی کے اپنے نکاح دیکھو. یہ سب ہمیں پیغام دے رہے ہیں, یہ ہمیں سادگی کا پیغام دے رہے ہیں. بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ شادیوں کے حوالے سے اصلاح تو کرتے ہیں مگر جو بیٹیوں کو دیا جا رہا ہے اس کے خلاف. میں نے کہا نہیں, سمجھنے کا فرق ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نکاح کو آسان کرو اور جو بیٹیوں کے شرعی حق ہیں اس کو نافذ کرو. یہ الگ سے جو رسمیں آ گئی ہیں انشاءاللہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. بات وہی ہے بھئی قاری رضوان صاحب کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے.
بس یہی میں کہوں گا. کل کو بارات بھی جانا ہے اور انشاءاللہ مجھے بھی بارات میں آنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور باقی تو ہمارے قاری خوشنوس صاحب اب عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے, اتنا بھی نہ چاہو. ایک نعت شریف چلی پڑھ دیتا ہوں, ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں زور سے بلند آواز سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خیر میں سمجھ گیا ہمارے بھائی یہ ارے میرے بڑے عزیز ہیں, میرے ساتھ بھی رہیں. کہاں گئے تھے ہم بھولا پورا, چلو جہاں بھی گئے تھے گوروا یا پوروا جو بھی تھا, ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے. چلیے میں چند اشعار سنا دیتا ہوں حضرت نظمی میاں کے, وہ مجھ سے کہا بھی تھا میرے ذہن سے نکل گیا تھا, میں آ رہا تھا تقریر میں. بولیں ذرا زور سے یا رسول اللہ, اور زور سے بولیں یا رسول اللہ. چونکہ مزاج دیکھنا بھی تو ضروری ہے نا, اور گھڑی دیکھنا بھی ضروری ہے, پتہ چلے باتوں کا ذہن رکھنا. ان کی جام جم آنکھیں شیشے بدن میرا, بدن میرا ان کی بند موٹھی میں سارا پاک پن میرا. عاشق نبی ہوں میں, وارث علی ہوں میں, ارے وارث علی ہوں میں لہو نہ پائے گا, میں لہو نہ پائے گا. حشر تک کفن میرا, کفن میرا میں لہو نہ پائے گا. حشر تک کفن میرا. عز گنگ بھی میری ہے, خیطہ چمن میرا, ارے خیطہ چمن میرا. میں غلام خواجہ ہوں, میں غلام خواجہ ہوں. ہند ہے وطن میرا, وطن میرا. میں غلام خواجہ ہوں, ہند ہے وطن میرا. عیش سے پرے جہاں کے مصطفیٰ نے بتلایا, ارے مصطفیٰ نے بتلایا. یہ زمین بھی میری ہے, یہ زمین بھی میری ہے, اور ہے گگن میرا. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان چنین و چنا, دہن میں زباں ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں. عرش سے پرے جہاں کے مصطفیٰ نے بتلایا, ارے مصطفیٰ نے بتلایا. یہ زمین بھی میری ہے, یہ زمین بھی میری ہے, اور ہے گگن میرا, گگن میرا. یہ زمین بھی میری ہے, اور ہے گگن میرا. ذرا حضور کے نام پہ بلند آواز سے بول دیں سبحان اللہ. آخری شعر ہے ماشاءاللہ. یہ تو میں بڑی بات سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے بیداری کے ساتھ سن لیا, ورنہ وقت بہت ہو گیا تھا. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور کل ہونے والے نکاح میں مالی خوب برکتیں عطا فرمائے. دوسرے کون ہیں؟ ہم چلے جائیں گے تو بتاؤ گے. ہاں کہاں اویس بھائی کدھر بیٹھے ہیں؟ وہ بھی آج چلے گئے, چلیں گے. بالکل روٹ جائے گا, اور روٹنا جائز بھی ہے اس کا, اور شادی والے دن تو بھائی. چلیے کوئی بات نہیں ہے. اب جو ہے بھائی اویس بھائی ہمارے, اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح میں بھی خوب برکتیں عطا فرمائے. ان کی بارات بھی وہیں پہ جائے گی جہاں آپ کی پرسوں کو. اچھا ماشاءاللہ, تو کئی دن کا معاملہ ہے بھئی ماشاءاللہ. تو ہماری دعوت آج کی تھی یا اور بتائیں ذرا, جو سچی بات ہے وہ بتانا. ماشاءاللہ 3 روز کی دعوت ہے. چلو ہم نے اپنی طرف سے نحال کو اپنا نائب بنا دیا ہے ماشاءاللہ. ہمارے عزیز القدر حافظ و قاری نحال صاحب نے, میں نے اپنی طرف سے بھی اپنے ماشاءاللہ. اللہ خوش رکھے, شاد و آباد رکھے. نعت مصطفیٰ لکھنا, نعت مصطفیٰ پڑھنا, ارے نعت مصطفیٰ پڑھنا.
مجھ کو بخشوائے گا، بولو مجھ کو بخشوائے گا، ہاں یہی چلن میرا، چلن میرا مجھ کو بخشوائے گا، ہاں یہی چلن میرا، عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں، ارے وارث علی ہوں میں لہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں نے جو کچھ کہا کوئی بات غلط نکلی ہو، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے، لا الہ، سارے لوگ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، آپ حضرات سے جو میں نے باتیں بتائیں اس پہ عمل کرنا ہے، اور خاص طور پہ آخر میں پھر کہوں گا بچوں کو تعلیم ضرور دلانا ہے۔ آج قاری خوشنود صاحب آپ کے وہاں پہ پڑھے، آپ دیکھو ان کو ہم کیسے جانتے اگر یہ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے تو مجھے بتاؤ، زور سے بولو، ہم کیا جانتے ہیں ان کو؟ لیکن ہم ان کو اس لیے جانتے ہیں چونکہ ان کے دل میں الحمدللہ علم کا اجالا بھرا ہوا ہے، اور یہ انہوں نے کافی دنوں ملک ککرووں میں پڑھایا، قاری عاصم محمد صاحب کے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ اللہ ادارے کو خوشاد و آباد رکھ کے، بڑا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ ہم تو جہاں بھی دین کا اچھا کام ہوتا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، کرنا چاہیے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، اچھی بات ہے، مولا تعالیٰ سلامت رکھے۔ اور آپ کے والد صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر؟ اچھا ماشاءاللہ، کیا نام ہے والد صاحب کا؟ مشاہد حسین، سبحان اللہ، ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ آپ کے بچوں پر، آپ کی آل اولاد پر تا دیر قائم و دائم رکھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا سایہ دراز فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلدی آ جاؤ، کلام پڑھیں گے قاری جمیل صاحب۔ سنسکرت والوں کی بنیاد کروا دیں گے، ارے کر دو، چلو بنیاد کروا دیں گے۔